ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں آج چھٹی منزل کا آغاز ہوا۔ جو 7 منازل ہیں قرآن شریف میں، چھٹی منزل سورہ والصافات سے شروع ہوتی ہے، اور میں نے آپ کو ایک حرف بتایا تھا فمی بشوقن، اس اعتبار سے بس قاف والا حرف رہ گیا۔ فمی بشو، چھٹی منزل سورہ والصافات سے آج اس کا آغاز ہوا۔ اب تقریباً صورتوں کی ترتیب ہی چل رہی ہے۔ آج آپ نے سورہ فاطر، سورہ سبا، بلکہ سبا پہلے ہے، سورہ سبا، سورہ فاطر، پھر سورہ یاسین اور سورہ صافات، یہ 4 صورتیں آج آپ نے سنی۔ میں نے ایک دو بات ایک کل کی منزل کے حوالے سے ہے، ایک یا 2 باتیں آج کی منزل کے حوالے سے ہیں۔ میں تقریباً ہر روز آپ سے بات عرض کرتا ہوں، نہ تو یہ کوئی پورے اس پارے کا یا ان صورتوں کا خلاصہ ہے، نہ ہی میں کوئی آپ کو اس کا تعارف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، صرف اس نیت سے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پاک پڑھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی اور تھوڑا سا اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس میں کم کے اندر خطاب سب کو ہے، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی چھوٹا بڑا، کوئی عربی عجمی، کوئی عالم، کوئی جاہل، کوئی ان سب میں اگر کوئی بہتر بننا چاہتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتلا دیا کہ قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لو۔ خیرکم، جتنے تم ہو تم سب میں بہترین وہ شخص بن سکتا ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ اور ظاہری بات ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان دعویٰ کرے کہ میں نے قرآن سیکھ لیا، میں نے سارا قرآن پڑھ لیا۔ بعض حضرات نے ایک نقطہ لکھا ہے سمجھانے کے لیے، آپ نے قرآن پاک میں حروف مقطعات دیکھے ہیں، یہ ٹوٹل 14 حروف ہیں اگر آپ ان کی تعداد گنیں، اور 29 صورتیں ہیں جن کی آغاز میں یہ حرف آئے، چونکہ الف لام میم کئی صورتوں کے شروع میں ہے اور مختلف۔ تو یہ جو حروف مقطعات ہیں، اس کی ایک حکمت یہ لکھی ہے اہل علم نے کہ دیکھیں قرآن پاک میں 2 طرح کی آیات ہیں، یہ قرآن نے خود بتایا، یہ شاید اس دفعہ میں نے آپ سے عرض نہیں کیا تھا، سورہ آل عمران کے بالکل شروع میں ہے، 4 5ویں آیت، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کتاب نازل کی، اس میں جو آیتیں 2 طرح کی ہیں، ایک ہے محکم اور ایک ہے متشابہ۔ محکم کا مطلب جن کا معنی بالکل واضح ہے، اس میں کوئی سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس عربی زبان سے مناسبت آپ کو ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب اس میں ان علی کل شیء قدیر، اس کا معنی اگر آپ کو آتا ہو تو ہر عربی دان سمجھ سکتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ بے شک اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ تو محکم آیتیں۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو کہ متشابہ ہیں، پھر متشابہ بھی 2 طرح کی ہیں، یاد رکھیں، یہ میں حروف مقطعات کے حوالے سے ویسے میرے ذہن میں ہے، میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک متشابہ ہے عوام کے لیے، ایک متشابہ ہے اہل علم کے لیے۔ عوام کے لیے جو متشابہ آیات ہیں انہیں کہا گیا ہے کہ بھئی اہل علم سے پوچھ لو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم علم نہیں رکھتے نا تو جو اہل ذکر ہیں ان سے پوچھ لو۔ لیکن کچھ آیات اہل علم کے لیے بھی متشابہ ہیں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ بس اس کو سیکھو نہیں، اس پہ خاموشی اختیار کرو۔ اب وہ آیت پھر پڑھیں، قُلْ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَالرَّاسِخُونَ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ۔ میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، حروف مقطعات کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کے بارے میں انسان خاموشی اختیار نہ کرے
اور اگر کسی کے دل میں یہ سوچ ہے، یہاں سے بات میرے ذہن میں آئی تھی، اگر دل میں یہ سوچ ہے کہ جی میں نے قرآن سیکھ لیا، میں نے جی قرآن کا ترجمہ 6 دفعہ پڑھ لیا، میں نے اکثر ساتھی بتاتے ہیں دوست کہ جی میں نے بخاری شریف اتنی دفعہ پڑھ لی، بھائی بخاری شریف پڑھ لی بہت اچھی بات ہے، لیکن بخاری کی فہم بھی آئی آپ کو؟ یار صرف ترجمہ سے پڑھ لینے سے تو نہیں فہم آئی، قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا۔ اگر کسی کے دل میں یہ چیز ہے مجھے سارا قرآن آ گیا، تو قرآن کا پہلا حرف پڑھو، الف لام میم، کرو ترجمہ، کیا کرو؟ کریں نہیں سکتے، پتہ ہی نہیں۔ تو یہ ایک طرح سے اللہ نے وہ چپت بھی رکھا ہوا ہے کہ جس کے دل میں دعویٰ ہو بڑے علم کا، بڑائی کا، اس کے سب پہ چپت ہے۔ اگر اللہ سکھلانا نہ چاہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ سکھلائیں، امت تک منتقل نہ ہو، تو خود سے آپ وہ بھی نہیں سیکھ سکتے۔ تو یہ حروف مقطعات کے معنی اللہ ہی جانتے ہیں۔ میں صرف یہ عرض کر رہا تھا، بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ کوئی دعویٰ نہیں ہے کسی شخص کو بھی میں نے قرآن سیکھ لیا، میں صرف ایک دو باتیں اسی نیت سے عرض کرتا ہوں تاکہ اللہ ہمیں سیکھنے کی اور عمل کی توفیق دے، آمین۔ کل آپ نے سورہ لقمان بھی سنی تھی، اور اس سے پہلے ایک اور سورہ سنی تھی، سورہ روم، سورہ سجدہ، سورہ احزاب۔ سورہ لقمان کی آخری آیت ہے، اس حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے بعض کتابوں میں، کچھ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے، کچھ نے کسی اور بزرگ کے حوالے سے۔ اگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہو، یہ بھی تابعی ہیں، امام مدینہ کہتے ہیں، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اگر یہ واقعہ ہو تو لکھا ہے امام مالک تھے، کوئی اور بزرگ، انہوں نے خواب دیکھا، اور وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی مدینہ منورہ میں ساری عمر رہے، اللہ نے جنت البقیع کو نصیب بھی فرمایا۔ اگر انہی کا واقعہ ہے تو وہ مدینے میں بستے تھے یا کوئی اور بزرگ تھے؟ ان کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کی طرف بھی جائیں حج کرنے، فرض حج کر چکے تھے، لیکن ویسے اس زمانے کا سفر آج کا تو نہیں تھا کہ آپ بیٹھے 2 گھنٹے میں، اب تو ٹرین میں آپ 1 ڈیڑھ گھنٹے میں پہنچ گئے، کئی دن لگتے تھے، کئی دنوں کا سفر ہے، زیادہ راہ سامنے ہے، مشقتیں ہیں، پھر جا کے رہنا ہے، پھر واپسی ہے، مہینہ لگ جاتا تھا آنے کا۔ ان کے دل میں خواہش تھی کہ میں حرم جاؤں، لیکن دوسری خواہش یہ بھی تھی کہ مجھے موت مدینے میں آئے۔ تو اللہ سے دعا کرتے رہتے تھے، اللہ کوئی مجھے ایسی انڈیکیشن ہو جائے، پتہ چل جائے میری زندگی کتنی ہے، چلو ایک حوصلہ ہوگا، میں جلدی سے حرم سے ہو کر آ جاؤں۔ دعائیں کرتے رہتے تھے۔ تو بہرحال جو بھی بزرگ تھے، بہت بڑا مقام ہے، انہیں کہتے ہیں ایک مرتبہ رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ اب ظاہری آپ کو اندازہ لگا عام شخص تو نہیں ہو۔ اب جب زیارت ہوئی، انہوں نے خواب میں یہ جو جستجو تھی، انہوں نے کہا یہ تو اللہ نے شاید اسی لیے زیارت کروائی۔ انہوں نے پوچھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو سعادت نے نصیب ہوئی خواب کی بات، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے دل میں خواہش ہے اور یہ پریشانی بھی ہے کہ میں مدینہ چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، موت کی یہاں تمنا ہے، ادھر حاضری کا بھی شوق ہے، تو آپ اگر فرما دیں کہ زندگی کتنی باقی ہے تو میں جلدی سے ہو کر، اگر 2-4 مہینے جلدی سے ہو کر آ جائیں۔ تو اس واقعے میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دستے مبارک سے اشارہ کیا، 5، یوں پنجہ کھولا، 5، بس خواب ختم ہو گیا۔ اگر امام مالک تھے، وہ تو محدث ہے بہت بڑے، یا کوئی بھی بزرگ تھے بڑے عالم، اب وہ یہ سمجھتے تھے کہ خواب میں اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو تو یہ حدیث ہے، آپ سے شان فرمایا من رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت بنا کے خواب میں نہیں آ سکتا۔ اب یہ انہیں یقین تھا کہ خواب سچا ہے، لیکن اس کی تعبیر 5 سے کیا مراد ہے؟ یا 5 دن ہیں، 5 سال ہیں، 5 مہینے ہیں، 5 گھنٹے ہیں، پتہ ہی نہیں، بس 5۔ یہ سوال پورا یاد ہے، جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، بڑے پریشان۔ اس دور کے اندر ایک معبر تھے، خواب کی تعبیر میں بہت بڑا نام ہے اس وقت بھی، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، تابعی ہیں، یہ مدینے سے باہر کہیں رہا کرتے تھے اور خواب کی تعبیر کے امام، اب بھی امام سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی تعبیر الرؤیا بڑی تفصیلی کتاب ہے، اردو میں ترجمہ بھی ملتا ہے، اور بڑی کتاب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھنا چاہیے، تعبیر پوچھنی چاہیے۔ اچھا، وہ چونکہ مدینے سے باہر رہتے تھے تو خود مدینے سے نکلے نہیں، کہ مدینے سے تو نکلنا نہیں، ایک بندے کو بڑا تیار کیا اور جا کے کہا بھی تم تعبیر پوچھو، لیکن ساتھ تاکید کی کہ دیکھو خواب بڑا مقدس ہے،
اگر میرا نام لے کے پوچھو گے نا تو ویسے کہ ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا ہو، وہ لوگ اس حد تک بچتے تھے، اپنا نام بھی ظاہر نہیں کرتے تھے، کہنے لگے بس خاموشی سے ان کے پاس جاؤ، ان سے کہو جی مدینے میں ایک بندہ ہے، اس نے خواب دیکھا ہے، تعبیر آپ بتائیں، بس تعبیر پوچھو۔ اس نے کہا بہت اچھا، شاگرد ہوگا کوئی بھی، وہ چلا گیا وہاں۔ وہ سفر کرتا ہوا علامہ ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ، غالباً کوفے کے علاقے میں یا ملک اللہ مجھے یاد نہیں کہاں بستے تھے، ان کے پاس گیا، سارا انہیں بتایا میں مدینے سے آیا ہوں اور مدینے میں ایک شخص نے یہ خواب دیکھا ہے۔ خیر پہلے اس نے خواب بتایا، خواب کی تعبیر بتائے۔ علامہ ابن سیرین بھی کوئی عام بندہ تھوڑی، تو اس دور کے بزرگ تابعی، انہوں نے اس شخص کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، ایک دو سوال پوچھے، کہنے لگے تیرا خواب نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میرا تو خواب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بتا کس کا ہے؟ کہنے لگا حضرت نام تو نہیں بتا سکتا۔ کہنے لگے پھر میں تعبیر بھی نہیں بتا سکتا۔ تو پہلے نام بتائے گا تو تعبیر بتاؤں گا، چونکہ خواب بڑا یہ یعنی اس پائے کا ہے۔ اس نے کہا جی نام بتانے سے تو منع کیا ہے، البتہ یہ میں بتا سکتا ہوں کہ میں مدینے سے آیا ہوں اور وہ بندہ بھی مدینے میں رہتا ہے۔ علامہ ابن سینا رحمۃ اللہ نے تھوڑی دیر سوچا اور کہنے لگے اگر مدینے سے تو آیا ہے اور مدینے میں وہ شخص اس وقت رہتا ہے جس نے خواب دیکھا ہے اور جس کے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بشارت دی ہے، اس وقت مدینے میں چند ہستیاں ہیں جن میں ایک امام مالک، ان کا خواب ہو سکتا ہے یا کوئی دوسرا بزرگ ان کا خواب ہو سکتا ہے۔ اس نے پھر کہا، کہنے لگے جناب میں نے تو نام نہیں بتایا، آپ نے خود ہی بوجھا ہے، واقعی وہی ہے۔ اب تعبیر سنیے، اب یہ آیت آپ کے سامنے آئی۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں خواب کی تعبیر یہ ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ابھی آپ نے آیت سنی ہے، سورہ لقمان کی آخری ایک آیت ہے جس میں 5 چیزوں کا ذکر ہے۔ اب میں آیت پڑھ دیتا ہوں، باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ تو کہنے لگے مجھے یہ سمجھ آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کا سوال ان 5 چیزوں کے بارے میں ہے، ان میں سے ہے جن کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة، اللہ جانتا ہے قیامت کب قائم ہو، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برسے گی، کتنی برسے گی، مفید ہوگی، سارے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم مادر میں کیا ہے۔ آج کل تو بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جی آج کل تو جنس کا تعین کر لیتے ہیں، وہ خالی جنس کا تعین تھوڑی ہے، اس کی پوری ہسٹری، وہ نیک ہوگا، بد ہوگا، کتنا جیے گا، کہاں رہے گا، صحیح سلامت ہوگا، بیمار ہوگا، ساری چیزیں اللہ ہی کو علم ہے۔ یعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کو وہ کیا کرے گا، کل کو کیا عمل کرے گا۔ 100 دفعہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، پلاننگ کچھ ہوتی ہے، اللہ نہ کرے ایسی خبر آ جاتی ہے، سارا دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اور آخری یہ ہے وما تدری نفس بأی ارض تموت، کیونکہ انہوں نے کہا تھا میری موت، انہوں نے کہا کوئی نہیں جانتا اس کی موت کہاں آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ تو آپ کا سوال جناب ان 5 چیزوں میں سے ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ سورہ لقمان کی آخری آیت ہے۔ کبھی آپ اس آیت کو اس نیت سے پڑھیں، اس نیت کا مطلب ہے آیت کا معنی پڑھیں، یہ اس آیت کا مفہوم، سورہ لقمان۔ دوسرا، آج آپ نے سورت کا جو آغاز ہوا ہے، پہلی سورہ سبا اور سورہ فاتح، آپ نے غور کیا ہوگا یہ دونوں صورتیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ قرآن میں کل 5 صورتیں ہیں جو الحمد سے شروع ہوتی ہیں، یہ 5 آج مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ ایک سورہ فاتحہ، وہ آپ روز سنتے ہیں نمازوں میں۔ اس کے بعد سورہ انعام 7ویں پارے میں، وہ بھی سن چکے۔ تیسری سورہ کہف، وہ بھی پڑھ ہو چکی، اور چوتھی اور 5ویں یہ ساتھ ساتھ ہیں، سورہ سبا اور سورہ فاتر، یہ بھی آپ نے سن۔ اسی طرح کچھ صورتیں ہیں مسبحات، وہ ابھی آئیں گی انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر آئیں گی حوامیم، اور یہ حوامیم اکٹھی ہیں، حوامیم میں 7 ان کو کہتے ہیں۔ 7 صورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں، الف لام میم معنی اکٹھی نہیں ہے، یہ حوامیم میں 7 اکٹھی ہیں، اس حوالے سے میں انشاءاللہ آگے عرض کروں گا۔ تو آج آپ نے وہ جو الحمد والی صورتیں ہیں وہ اللہ کا شکر ہے مکمل ہو گئی۔ سورہ فاتر میں آپ نے ایک آیت سنی ہے آج، وہ آیت یہ ہے سورہ فاتر کے پہلے رکوع میں، یہ غالباً ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا،
ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، مطلب یہ ہے کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اب یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ ان شیطان لکم عدو، اللہ فرما رہے ہیں شیطان تمہارا دشمن ہے۔ بھئی جب کہہ دیا آپ کو یہ چیز تمہاری، یہ شخص، یہ ہستی تمہاری دشمن ہے، تو مطلب کیا ہے؟ اس سے بچو، اعتراض کرو۔ لیکن پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اس کو دشمن ہی سمجھنا۔ یہ جو دشمن ہے یہ کبھی تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، یہ تمہارا دشمن ہی رہے گا۔ یہ چیز اللہ کرے ہماری سمجھ میں آئے۔ زبانی کلامی ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ شیطان سے بچائے اور دعائیں بھی مانگتے ہیں، ہم بھی روز دعا مانگتے ہیں، لیکن اوپر اوپر سے دعا، جب خدا نخواستہ کوئی معاملہ ایسے آتا ہے، ادھر شیطان کے وسوسے، شیطانی خیالات دل میں آ رہے ہیں، ادھر اللہ کا حکم سامنے آ رہا ہے، تو وہاں بندہ شیطان بڑی بڑی باتیں کر کے نا، اس کی ایک عام مثال، الا ماشاء اللہ میں ہر دوسرا شخص یہی ہے، جب کوئی نیک کام کرنے کا خیال دل میں آتا ہے تو شیطان پتہ کیا اسے ڈالتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی نیک کام کا خیال آیا نا، نمازوں کی پابندی کا، ہاں ایسا کرو کہ یہ بس ایک دن رہ گیا ویک ختم ہونے میں، بس اگلے ویک سے نہیں انشاءاللہ، 2 دن بعد ویکنڈ آ گیا، پھر ویکنڈ گزرتا ہے، اب پرسوں سے انشاءاللہ، وہ پرسوں آتی ہے پھر وہ ٹال دیتا ہے، اچھا جی فلاں دن سے کریں گے، اچھا فلاں دن سے کریں گے، اچھا کل سے کریں گے، اچھا جمعے کے مبارک دن سے کریں گے، وہ کرتے کرتے یہ ایک خیال ہے، مختلف وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ ان شیطان لکم عدو، یہ تمہارا دشمن ہے، کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ واقعہ آپ نے ایک سنا ہوگا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے یا کسی اور کا ہے، واللہ عالم، بزرگوں کے بعض اوقات واقعات سے بھی چیز سمجھ آ جاتی ہے، وہ کسی بزرگ کا واقعہ ہے، حدیث میں تو نہیں ہے۔ واقعہ یہی لکھا ہے کہ بڑے نیک آدمی تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کوئی بھی تھا، تہجد گزار تھے، اللہ نے بڑی توفیق دی تھی، تو ایک روز اتفاق سے تہجد کی نماز ان کی فوت، تہجد، اللہ معاف فرمائے، ہماری تو فرض نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، اللہ سب کو بچائے۔ تہجد کی نماز قضا ہو گئی، یعنی نماز کا وقت نکل گیا، بعد میں آپ کھلی، اب تہجد ہے، کوئی فرض بھی نہیں ہے امت کا، اب اس کا اتنا رنج افسوس ان اللہ والوں کو ہوا کہ وہ سارا دن روتے، بڑے روئے جا رہے، اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما، اور دن میں اس کے ازالے کے طور پر نفلیں پڑے جا رہے ہیں، اللہ معاف کر دے، آج کیسی نیند تھی، تہجد رہ گئی، خیر سو گئے، اگلا دن ہوا، اہتمام کر کے اٹھنے کا، سو گئے، اگلے دن وہ لکھا ہے کتابوں میں کہ رات کو تہجد کے وقت اکیلے سوتے تھے کمرے میں کہیں جہاں بھی حجرہ ہو، انہوں نے دیکھا کہ کوئی انہیں اٹھانے کے لیے آیا اور کہنے لگے بڑے میاں اٹھو، اٹھ کے تہجد پڑھ۔ خیر ایک دم آنکھ کھلی، دیکھا تو ایک بڑا سفید ریش پر نور چہرہ، بزرگ صورت، اور وہ آ کے اٹھا رہا ہے کہ بڑے میاں اٹھ کے تہجد پڑھ لو۔ خیر یہ بڑے خوش ہوئے اور بڑا حیران کہ میں تو اکیلا، بڑا شکریہ ادا کیا اس کا کہ آپ کی حضرت، آپ بہت مہربانی، یقیناً اللہ نے آپ کو بھیجا ہے اور آپ کے بہت شکریہ، آپ کون ہیں، آپ جاتے جاتے نام تو بتا دیں۔ خیر اس نے پلٹتے ہوئے کہا میں ہوں ابلیس، شیطان۔ اچھا یہ چونکے اللہ والے کہنے لگے شیطان اٹھانے، شیطان کا کام کو ہے سلانا، حدیث کے الفاظ ہیں یہ کہ جب وہ وقت ہوتا ہے نا فجر کا، حدیث میں الفاظ بھی آتے ہیں، شیطان تھپکیاں دیتا ہے، اور الفاظ بھی آتے ہیں حدیث میں، نم کنومت العروس، نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، یہ الفاظ لکھے ہیں حدیث میں۔ تھپکیاں پتہ نہیں کیا کیا اس وقت تھپکیاں، بڑا اس وقت بندے کو ہوتا ہے آزمائش کا وقت۔ تو انہوں نے کہا کہ شیطان تو سلانے آتا ہے، تو اٹھانے کیسے آ گیا؟ اس نے کہا اب یہ وہ بات ہے جو میں نے آیت پڑھی نا، ان شیطان لکم عدو، یہ دشمن ہے، یہ خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اسی سے حیران تھے، یہ خیر خواہی کرنے کیسے آیا؟ اس نے کہا جناب میں نے خیر خواہی نہیں کی، بات یہ ہے کہ کل آپ کی تہجد ہو گئی تھی فوت، آپ نے دن میں سارے اتنے نفل پڑھے، روتے رہے، استغفار کیا، یہ وہ، مجھے کوئی علم ہو جاتی ہے کچھ باتوں کے اوپر، تو مجھے یہ پتا چلا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوا آپ کے رونے سے، اللہ نے آپ کو 70 تہجد کا ثواب دے دیا۔ تو میں نے کہا یار اس بندے کو اٹھاؤ، اٹھ کے پڑھ لے، یہ ایک ہی ملے گا نا، روئے گا پھر 70 جائیں گے، تو میں نے تو آپ سے جناب 69 مائنس کیے ہیں، میں نے تو 69 ثواب مائنس کیے ہیں، میں نے کوئی نماز کے لیے نہیں اٹھایا۔
اب وہ آیت پڑھیں پھر، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ ایک اور بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے بزرگ تھے، وہ بھی اسی طرح، یہ میں آج کل ہمارے ہاں میں نام نہیں لے رہا، ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں ایسا ہے، اور پتہ نہیں نمازیں بھی وہ کہاں پڑھتے ہیں، مدینے میں پڑھتے ہیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ، بڑی بڑی باتیں، میں نام نہیں لے رہا معذرت۔ تو واقعہ لکھا ہے، اس واقعے کو سنیے گا، اہل علم نے جو آگے جملہ لکھا ہے نا آخر میں، وہ ذرا قابل غور ہے۔ وہ بھی اسی طرح کوئی بزرگ تھے، بوڑھے ہو گئے، بیمار تھے، وہ بھی ایک دفعہ رات کے وقت وہ سو رہے تھے تو انہیں کوئی ہیولہ سے اوپر نظر آیا، اور ایک کوئی آواز محسوس ہوئی کہ تو اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے، نام لے کے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بھیجا گیا ہے، میں فرشتہ ہوں جو بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری نمازیں معاف کر۔ اب خیر وہ اللہ والے تھے، عام بندہ کوئی ہو وہ تو پھولے نہیں سمجھ، ساری عمر وہ تو چھلانگے لگاتا ہے، آج کل تو پتہ نہیں اس کی شور مچتے، اس میں وہ اللہ والے تھے، وہ سمجھ گیا، انہوں نے کہا مردود، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو مجھے بہکانے آیا ہے شیطان، نمازیں نبیوں کی معاف نہیں ہوئی تو میری کہاں سے نماز معاف ہو، دوڑ جا یہاں سے۔ اچھا کہنے لگے وہ جب پلٹا نہ تھا تو شیطان ہی، پلٹتے ہوئے اب یہ جملہ اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ حملہ اس کا پہلے سے زیادہ سخت تھا۔ پلٹتے ہوئے اس نے کہا، نام لے کے امام راضی تھے یا جو بھی تھے، کہ آج تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا، تو بڑا عالم ہے، تجھے ساری باتوں کا علم ہے، تلبیس ابلیس ایک کتاب بھی ہے کہ اس کا مطالعہ کیجیے گا، تو ابلیس کی چالوں کو سمجھتا ہے، علم کی وجہ سے تو بچ گیا، ورنہ میں نے اس حربے سے پتہ نہیں بیسیوں سینکڑوں لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ اب جب اس نے یہ الفاظ کہے نا کہ تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا ہے، تو یہاں اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ حملہ پہلے سے زیادہ سخت تھا۔ وہ بزرگ اللہ والے تھے، انہوں نے فوراً پلٹ کے جواب دیا، مردود، تو مجھے پھر بہکاتا ہے اپنے علم کی وجہ سے، میں اپنے علم کوئی نہیں، میں اللہ کے کرم کی وجہ سے بچا ہوں، اللہ نے مجھے بچایا، میری کیا حیثیت ہے میرے علم کی۔ تو یہ حلبہ پہلے سے بھی زیادہ سخت تھا، علم پہ اگر تکبر آ جاتا، بڑائی آ جاتی، تو تکبر تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں وہ بدبخت دشمن ہے، وہ کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا، اور ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا یہ تو مرتے دم تک کی لڑائی ہے، یہ کبھی بندہ مطمئن نہ ہو، مرتے دم تک کی لڑائی ہے، کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے، یہ تو لڑائی اس ابلیس کے ساتھ چلتی رہے گی۔ تو اسی وجہ سے ہر روز انسان توبہ کرتا جائے۔ آسان حل اس کا یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا آپ لے لیجئے، کوئی ادھر ادھر کسی سے پوچھنے پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لے لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سینے سے لگائیں، سب سے زیادہ نورانیت، سب سے زیادہ خیر خواہی، سب سے زیادہ تقوی، اللہ کا قرب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر عمل کرنے میں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نورانیت، کوئی تقوی ہو ہی نہیں سکتا۔ تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہوتا ہے، اور میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ دین دو لفظوں میں اگر ہم کہیں، دین نام ہے اتباع کا، جس وقت جو حکم ہو اس کو فالو کرنا۔ ابھی دیکھیے آپ رمضان مکمل اللہ خیریت سے کروائے گا، جو ہی یکم شوال آیا، 29-30 تک اللہ کا حکم میں روزہ رکھو، اگر کوئی جوش میں کہہ دی اللہ تعالیٰ عادت بن گئی ہے چلو یکم شوال کو بھی رکھ لو، اللہ کہے نہ رکھو، ایک دن نہیں رکھے گا تو مجرم، اس دن رکھے گا تو مجرم۔ اگر سوچنا شروع کر دے کہ جی کیوں کا کوئی نہیں، بس جس وقت اللہ نے حکم دیا یہ کرو، بہت اچھا۔ حاجی حضرات آپ جاتے ہیں، مجھے یاد ہے، بات ختم کر رہا ہوں، بات سے بات نکل رہی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا الحمدللہ حاجیوں نے کہ حاجی حضرات نا خاص طور پر عید کے دن جو 10 ذی الحجہ ہوتا ہے، عید کے دن صبح 8 بجے کے قریب، جب رات کو آپ جانتے ہیں عرفات سے مزدلفہ ہے، مزدلفہ رات قیام کیا، صبح کو 10 ذی الحجہ کو آتے ہیں منہ میں جمرات تک پہنچتے ہیں، حاجی وہاں پر بڑا جزبز ہوتا ہے اور کہتا ہے صاحب عید دی نماز، اور بڑی باتیں کرتے ہیں، سر اللہ دی قسم عید دی نماز کبھی بھی نہیں چھوڑی اللہ کا شکر ہے عید کی نماز کبھی نہیں چھوڑی سر، عید کی نماز۔ آپ جانتے ہیں حاجی پر عید کی نماز ہے ہی اللہ کا حکم، آج اللہ نے حکم دیا نماز نہیں پڑھنی، ساری عمر پڑھتے رہے، حاجی پر عید کی نماز نہیں، اور وہاں مغرب عشاء اکٹھی پڑھنی ہے وہ حکم۔ تو اصل دین نام ہے اتباع کا، جس وقت حکم ہے یہ عمل کرو، اس وقت کرنا عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سوچ ہمارے دل میں بٹھائے
اور شیطان کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا، اس کی چالوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اگر موقع ملے تو تلبیس ابلیس علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے یا علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، ان دونوں میں سے کسی بزرگ کی ہے۔ تلبیس ابلیس کے نام سے عربی کتاب ہے، اردو میں ترجمہ اس کا مل جاتا ہے، عام بڑی ضخیم کتاب ہے۔ اس میں ابلیس کی چالیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں کہ ابلیس کیسے کیسے آ کے واقعات اور یہ وہ، اس پڑھنے سے نا انسان چوکنا رہتا ہے کہ جب بھی کوئی بات ہو فوراً انسان لاہور پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی اور جو ساعات باقی ہیں ان میں خلوص عبادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بھی عطا فرما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع بھی ہمیں نصیب فرما، خصوصاً اس ماہ مقدس کی یا اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نام و نمود سے، ریاکاری سے محفوظ فرما، ہر عمل میں ہمیں سنت کے مطابق ادائیگی کی اور خلوص سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا